دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت گرد قسط نمبر 34۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر گلوریا سے سرگوشی میں بولا، دروازہ اندر سے بند ہے، اسے دستک دے کر اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں چوکیدار بول رہا ہوں، آپ کا فون ہے۔ میں نے ایسے سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں دوبارہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، ویئر، کون ہے؟ ہم چوکیدار ہوں سائیں۔ میں نے حتی المکان چوکیدار کے لب و لہجے اور آواز کی نقل اتاری۔ وہ ٹالین نہ جانے میری بات سمجھ بھی پایا نہیں، مگر اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر بھرائی آواز میں بولا، واٹ از رانگ ویو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپ کا فون ہے سائیں۔ میں نے پھر چوکیدار کی نقل اتاری۔ ٹیلی فون، اس نے حیرت سے دہرایا۔ مائن۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں میں نے بری طرح اسے چونکتے دیکھا، پھر وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ میں نے پھرتی سے مشین پسٹل نکال لیا اور گرج کر بولا، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے ساتھ لے چلو کامران، مجھے اس سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ گلوریا، تم اٹالین نے حیرت سے کہا۔ تم؟ ہاں، میں ابھی زندہ ہوں، گلوریا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب تم وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھ چلو گے؟ وہ اس وقت چھوٹے سے ایک نکر میں ملبوس تھا، اوپری جسم برہنہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جسم پر ڈالی، پھر بولا، میں کپڑے تو پہن لوں، تم اپنی جگہ سے نہیں ہلوگے، گلوریا نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کامران اسے کپڑے دے دو۔ کمرے میں ناکافی روشنی تھی، سوئچ بورڈ دروازے کے پاس ہی تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ اچانک روشنی ہونے سے میری آنکھیں چندیا گئی۔ اٹالین الو کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا۔ میں اس کے کپڑوں کی تلاش میں بیڈ کی طرف بڑھا تو حیران رہ گیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ ایک جدید قسم کی 7mm رائفل تھی۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس پہ انتہائی طاقتور ٹیلی اسکوپ فٹ تھا، گویا وہ کسی کو بہت دور سے نشانہ لینا چاہتا تھا۔ بیڈ کی پشت پر اس کی شرٹ پڑی تھی۔ میں نے شرٹ اٹھائی تو میری نظر تکیے پر پڑی۔ تکیے کے نیچے تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے تکیہ اٹھا کے نیچے کی کئی پوسٹ کارڈ اور پاسپورٹ سائز کی تصویریں تھیں۔ تصویریں دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ تمام تصویریں ملک کے مشہور و معروف سیاسی لیڈروں کی تھیں۔ ان میں مولانا ابو الحسن برنی چودھری، پروفیسر اکرام الدین اور سابق وزیر جمشید کرمانی کی تصویر بھی تھی۔ یہ سب بہت ہردل عزیز و مخلص سیاسی کارکن تھے۔ پولیس کے ایک افسر اعلیٰ اصلاح الدین کی تصویر بھی تھی۔ تصویریں دیکھ کر میرے ذہن میں چمکا ہوا، گویا وہ اٹالین ان میں کسی کو یا سب کو قتل کرنے والا تھا۔ میں تمام تصویریں اٹھا کر جیکٹ کی جیب کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، پھر اچانک ہی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ پھر میں نے پینٹ اور شرٹ اٹالین کی طرف اچھال دی۔ اس سے پہلے میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لے لی تھی۔ اٹالین نے کپڑے پہن لیے تو میں نے بیگ میں سے رسی نکالی اور اٹالین کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ بنا کر بولا، تم لوگ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو میرا سفارت کرنا۔ میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرے ہاتھ کی میں جھنجھناہٹ ہونے لگی اور اٹالین دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب اگر بکواس کی تو زبان کاٹ کر ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا۔ چلو باہر نکلو، یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی رائفل اٹھا لی۔ باہر نکل کے میں نے اسے تیمور کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ اس اٹالین کو لے کر باہر پہنچے تو علی مراد عالم اضطراب میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے گاڑی وہیں لانے کو کہا، پھر آگے بڑھ کر چوکیدار کو جھاڑیوں میں سے نکال لیا۔ وہ بیچارہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کے گیٹ کے اندر لٹا کر گیٹ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں علی مراد نے گاڑی لے آیا۔ اٹالین نے گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے وقت بھی کچھ
गर्मी दिखाई जो आप में तैमूर के हाथ से 2 बार मार भी खाई। हाँ आप बताओ ये तस्वीरें तुम्हारे पास क्यों हैं? मैंने इटालियन से पूछा। वो खामोशी से पलकें झपकाने में मसरूफ़ था। वापसी पर हमने इटालियन को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में बांध के लटका दिया था। इसकी खामोशी पर मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसके मुंह पर कपड़ा ठोसा और उसे मार मार के अधबोआ कर दिया। मैं उसे मार मार के थक गया तो उसे तैमूर के हवाले कर दिया और कहा जब तक ये ज़बान न खोले उसे मारते रहो। मैंने तैमूर को अपने पीछे आने का इशारा किया और बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने तैमूर से कहा अब सुबह तक इसे सोने दो, सुबह इससे पूछ-गुछ करेंगे। हाँ इसके हाथ पैर बहुत अच्छी तरह कस के बांधना, ऐसा ना हो यही सलूक हमारे साथ भी हो, हम भी इसके साथ जो करते आए हैं। मैं वहाँ से सीधा अपने कमरे में पहुँचा। सियासी रहनुमाओं की तमाम तस्वीर मैंने बैग के साइड पॉकेट में रख दी और जूते उतार कर बिस्तर पर टह गया। तमाम रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। मेरा जिस्म बुरी तरह थक गया था। लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं सोकर उठा तो खूब बिछाश था। मैं तैयार होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ग्लोरिया अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थी। मुझे देखकर चहकती हुई आवाज़ में बोली, वडेरे की मौत को अखबारात ने कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी है। तकरीबन हर अखबार में इसके मरने की खबर मौजूद है। मैंने उर्दू का एक कसीर अल्ताज़ रोज़नामा उठा लिया। फ्रंट पेज पर ही वडेरे की तस्वीर और ख़बर मौजूद थी। इसकी सुर्खी थी, मुल्क के मरूफ सियासतदान का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। तफसील खबर कुछ यूँ थी, साबिक़ एमएनए रईस अहमद बख्श और इसके मुआवज़ों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रईस अहमद बख्श रात एक पार्टी से लौट रहे थे कि उनके घर से कुछ फासले पर डाकुओं ने इन्हें घेर लिया और इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। रईस अहमद बख्श का एक गार्ड जिंदा बच गया मगर अभी तक उसकी हालत ख़तरे से बाहर नहीं थी। कत्ल की इस वारदात में रईस अहमद बख्श के अलावा इनके 2 गार्ड भी जहाँ बाक हो गए थे। अखबार एक तरफ फेंक कर मैं नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर हम उठने ही वाले थे कि बंगले का एक मुलाजिम हैरान परेशान कमरे में दाखिल हुआ और बोला, साईं पुलिस आ गई। मैं वहशत ज़दा अंदाज में खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की जीप वहाँ मौजूद थी। आप बैठो साईं, अली मुराद ने कहा। पुलिस की इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि वे बेधड़क इस बंगले में दाखिल हो सके? ये कहकर वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। मैं और तमीर खिड़की के नज़दीक ही खड़े मुसलसल पर्दा हटाकर झांक रहे थे। अली मुराद उनके नज़दीक पहुंचा तो पुलिस की जीप में से एक इंस्पेक्टर निकला। अली मुराद ने आगे बढ़ के इससे हाथ मिलाया और इससे कुछ पूछा। मैं इतनी दूर से सिर्फ वहाँ का मंजर ही देख सकता था, आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ हंस कर बोला तो अली मुराद ने नफ़ी में सारे लाया। इंस्पेक्टर ने जवाब में फिर कुछ कहा। इस मरतबा अली मुराद ने ना सिर्फ नफ़ी में सारा लाया बल्कि जवाब में वो कुछ बोला भी। इस मरतबा अली मुराद के चेहरे पर संजीदगी थी। इंस्पेक्टर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, से जीप में बैठ गया। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और ड्राइवर ने खासी तेज़ रफ्तारी से रिवर्स लिया। इस वक्त न जाने कहाँ से 2 खौफनाक किस्म के ब्लड हाउंड दौड़ते हुए आए और जीप के साथ साथ दौड़ने लगे। अली मुराद अगर इन्हें डांट कर वापस न भेज देता तो वो यकीनन खुली हुई खिड़की में से इंस्पेक्टर या ड्राइवर पर हमलावर हो जाते। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जब ग्लोरिया चोरों की तरह लान में छुपी बैठी थी तो वो कुत्ते कहाँ थे? वो तो चश्मे जन में ग्लोरिया की बोटी बोटी कर देते, मगर फौरी तौर पर मुझे इन पुलिस वालों की फ़िक्र थी। अली मुराद वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे पूछने पर उसने खुद ही बताया कि वो इंस्पेक्टर बड़े साईं से मिलने आया था। मैं गर्म हो गया कि आखिर गाड़ी अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि इसमें कसूर मेरा नहीं बल्कि चौकीदार का है। उसने मेरी जीप देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कई बार डीआईजी के साथ गोठ में आ चुका है शिकार के लिए। चौकीदार को बुलाओ, मैंने कुछ सोच कर कहा। चौकीदार के आने के बाद मैंने उससे पूछा, तुमने पुलिस की जीप देखकर बगैर किसी पूछ-गूछ के गेट क्यों खोल दिया? साईं वो अफसर पहले बड़े साईं के पास आता जाता रहता है, चौकीदार ने जवाब दिया। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कई बार डीआईजी के साथ गोठ भी आ चुका है शिकार के लिए। बहरहाल आप मेरी एक बात समझ लो, मैंने उसे घूरते हुए कहा। आने वाला चाहे चीफ सेक्रेटरी क्यों न हो, तुम अली मुराद की या मेरी इजाज़त के बगैर गेट नहीं खोलोगे, समझ गए? जी साईं समझ गया, चौकीदार ने जवाब दिया। जाने को मुड़ा। मेरे ज़हन में अचानक एक और ख्याल आया और मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। एक बात तो बताओ, जब हम यहाँ आए थे तो कुत्ते नहीं थे?
ان کی آوازیں اب آ رہی تھی۔ وہ غیر ملکی اور جس نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ بھی کافی دیر لان میں چھپی رہی۔ میرا اشارہ گلوریا کی طرف تھا۔ اس وقت وہ کتے کہاں تھے؟ سائی علی مراد کا حکم ہے کہ دن کے وقت کتوں کو بند رکھو، یہ پوسٹ مین دھوبی یا کسی بھی آنے والے کو پھاڑ کھائیں گے۔ ناشتے سے تو میں فارغ ہو ہی چکا تھا، گلوریا بھی بور ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا اپنے قیدی کی خبر لی جائے۔ میں نے انگلش کے 2-3 اخبار اٹھائے اور گلوریا کے ساتھ اس اٹالین کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دروازے کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ ہماری آٹ سن کر اس نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں ہماری طرف دیکھا اور اس نے جو ہی اپنے سفارت خانے کا نام لیا میں نے بری طرح اسے جھڑک دیا اور کہا، پہلے تم یہ اخبار پڑھ لو پھر بات ہوگی۔ موت کا کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر اس نے اخبار اٹھا لیے۔ وڈیرے کے قتل کی خبر کے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم لوگوں کا کام ہے، نہیں فرشتے آئے تھے آسمان سے، گلوریا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب تم یہ بتاؤ تم یہاں کس مشن پر آئے تھے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا مشن؟ کیسا مشن؟ اٹالین ڈٹھائی سے کہا اور اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا۔ دیکھو، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، میں نے دانت پیش کر کہا۔ اگر سچ بول دیا تو ممکن ہے میں تمہاری جان بخشی کر دوں، ورنہ گلوریا تو تمہارے خون کی پیاسی ہو رہی ہے۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، دنیا گھومنے کی غرض سے نکلا ہوں، اٹالین نے جواب دیا۔ میں یہاں سے انڈیا جاؤں گا، پھر نیپال، اور میرے زناٹے دار تھپڑ کی گونج میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ الٹ کر بیڈ پر گر پڑا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ صرف سچ اور سچ سننا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اگر تم محض سیاح ہو تو تمہارے پاس میرے ملک کی اہم شخصیات کی تصویروں کا کیا کام ہے؟ یہ تو میری ہابی ہے، اٹالین نے جواب دیا۔ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں کی نمایاں شخصیات کی تصویریں لے کر اپنی پشت پر انہی لوگوں کے آٹوگراف لیتا ہوں۔ ہماری ہابی اس سے بہت ہی عجب ہے، میں مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ ہماری ہابی اس سے بہت ہی عجب ہے۔ وہ شخص ہمارے ملک کی نمایاں شخصیات سے آٹوگراف لیتا ہے، خاص طور پر تصویروں کی پشت پر۔ ہم بھی اس کی پشت پر آٹوگراف دے دیتے ہیں۔ آٹوگراف کیا معمولی سا ایک سوراخ ہوتا ہے، پھر وہ کسی کا آٹوگراف لینے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے مشین پسٹل نکال کر اسے انگلی میں گھمایا۔ تو مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے مسٹر کامران، اٹالین نے اپنے لہجے میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے پائی۔ خوفزدہ، میں نے تلخ لہجے میں کہا، میں تو تمہارا وہ اشر کروں گا جو کبھی کسی کوئی غیر ملکی جاسوس ادھر آنے کی جرات ہی نہیں کرے گا۔ چلو، یہ تصویریں تو تمہاری ہابی ہیں، تیمور نے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اچانک بولا، مگر یہ اسرائیلی ساخت کی یوزی رائفل ٹیلیسکوپ سمیت تمہارے پاس کیوں ہے؟ یہ رائفل؟ یہ کوئی کہانی نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں صرف سچ سننا چاہوں گا اور سچ اگلوانا بھی جانتا ہوں۔ میں سچ ہی بول رہا ہوں، اٹالین نے کہا۔ مجھے یہ رائفل پسند آئی تو میں نے خرید لی۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گے، میں نے کہا، تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں کیا بالکل الو کا پٹھا سمجھتا ہے؟ تیمور ایک دم بفر گیا۔ یہ رائفل تیری کم یہاں ملتی ہے؟ میں جانتا تھا کہ اٹالین اتنی آسانی سے سچ نہیں اگلے گا۔ وہاں ہم اس پر زیادہ تشدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی چیخو پکار آس پاس کے بغلوں تک پہنچ سکتی تھی۔ میں نے گلوریا اور تیمور کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں علی مراد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فون کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، علی مراد، یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قیدی کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہ ہو؟ علی مراد چاند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اس بلاک کے آخری سرے پر ابھی آبادی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے پلاٹ اور باؤنڈری والی وال ضرور بنوا لی ہیں، مگر وہاں دور دور تک کوئی آباد مکان نہیں ہے۔ ایک مکان وہاں تقریباً مکمل ہے، کچھ کمروں کا صرف پلاسٹر ہونا باقی ہے۔ اس میں کھڑکیاں دروازے تک لگ گئے ہیں۔ سکھر کے ایک معروف وکیل کا ہے۔ آج کل وہاں چوکی داری بھی اپنی ہی گوٹ کے ایک آدمی کے پاس ہے۔ ہم اس کو لے کر وہاں چلتے ہیں۔ وہاں پوری قوت سے بھی چیخے گا تو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں دور دور تک کوئی مکان نہیں۔
ٹھیک ہے ایسے پھر وہی لے چلتے ہیں۔ تیمور نے کہا تم گاڑی میں ضرورت کی کچھ چیزیں رکھ لو، ممکن ہے ہمیں وہاں 2-4 دن رہنا پڑے۔ آدھے گھنٹے بعد حامد اٹالین کو لے کر روانہ ہو گیا۔ علی مراد نے گاڑی میں ضرورت تھا تقریباً تمام سامان رکھ لیا تھا۔ چلتے ہوئے تیمور نے اسلحے والا ایک بیگ بھی ٹائم پیس بھی اٹھا لی تھی۔ وہ بنگلہ واقعی ویرانے میں تھا اور ابھی تک مکمل تھا۔ اگر مکمل ہو بھی جاتا تو کوئی اس وقت وہاں رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے نزدیک ترین آبادی بھی تقریباً 2-3 کلومیٹر پر تھی۔ اس ویرانے میں تو بھوت ہی بسیرا کر سکتے تھے۔ چوکیدار جو علی مراد کے گوٹھ کا آدمی تھا پہلی نظر میں ہی بھوت نظر آیا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی، مونچھے اور سوائے آنکھوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود کو دراز قد سمجھتا تھا مگر اس کا قد مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اس نے گہرے براؤن رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شلوار پہن رکھی تھی، سر پر پگڑی بھی تھی اور آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے ابھی کسی کو قتل کر کے آیا ہو۔ علی مراد نے اسے خدا ڈانو کے نام سے مخاطب کیا اور سندھی میں کہا ہم یہاں بڑے سائی کے ایک دشمن کو لائے ہیں۔